صاحب ایک معاشرتی تھوڑا سا تعلق رکھنے اس بارے میں ہے کہ خوشامد جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سنائیں. کیا کسی نے جو خوبی ہے اس کو بیان کرنا یہ خوشامد کے زمرے میں آتا ہے, یا پھر اکثر دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اسپیس ایکٹی جو ہیں وہ کوئی بھی گیسٹ اسپیکر آتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سے الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ جو ہے روشن کریں. بالکل خوش آمد جو ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سے کوئی غرض وابستہ ہونا, کام لینا ہو تو آدمی اس کی تعریفیں کرے تو ہوتا ہے کہ اس سے کوئی کام نکلوانا جائے, وہ کہلاتی ہے خوش آمد. اور اگر آپ ویسے کسی کی کوئی تعریف بیان کریں کہ لوگوں کو اس کا تعارف ہو جائے, لوگ اس سے کچھ سیکھ سکیں, تو وہ تو دوسروں کی بجائے خود اپنی زبان سے بھی کرنا پڑتا. حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھیں, جب بادشاہ مصر ان کی عقیدت میں آ گیا, ان کے تقویٰ کا پتہ چلا, عورتوں والا کیس جو اس کی تفتیش کے بعد خواب کی تعبیر میں بھی اس نے دیکھا کہ سارے ملک کے عالم عاجز آ گئے تھے, علم بھی ہے تقویٰ بھی ہے, تو اس نے جب کہا تو آپ نے وہاں کہا لقوی نامی کہ میں حفیظ علیم, آپ میرے سپرد کریں حکومت, میں خوب انتظام کرنا جانتا ہوں, علم جانتا. اپنے اوصاف بیان کیے. اب یہ کوئی مزہ سرائی نہیں کر رہے, بتا رہے ہیں کہ اگر میرے سپرد یہ محکمہ ہو جائے گا تو مخلوق خدا کو فائدہ ہوگا. تو دیکھنا تو بھائی یہ ہے کہ تعریف کس غرض سے کوئی کر رہا, اپنی اوصاف. ایک قابل استاد ہے, اگر وہ بتائے نا بچہ میں اس علم کا عالم ہوں, تاکہ بچے اگر مجھ سے سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں. نیت دیکھنی پڑتی. نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں وہ تو میں شروع میں عرض کر دیا, آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی کہ خوش آمد تو ہے کہ کام نکالنے کے لیے اس کی تعریفیں کرتا پھرتا, اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کے آپ نے فرمایا. ورنہ خود حضور نے اپنی تعریف کس نے کی, کئی موقعوں پر اپنے اوصاف بیان کیے, خطبے دیے کہ میں کائنات میں اللہ کا چنا ہوں. تعارف نہ کراتے لوگوں سے کیا سیکھتے. اپنے منہ سے کرنا بیٹا وہ آپ قبول کرتے ہیں, حالانکہ وہ زیادہ بری بات ہے کہ خود آدمی اپنی تعریف وہ تو آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں کہ اپنے منہ سے. دیکھنا یہ کہ کسی جائز غرض کے لیے کر رہا ہے. جی نہیں مٹی نہیں ڈالے. علامہ صاحب میرا ایک کویسچن ہے, وہ ذرا ان سوالات سے ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. جی جی میں ابھی یہ چند دن پہلے کتاب پڑھ رہا تھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی. جی اس میں انہوں نے انشورنس پالیسی کے متعلق جو ہے وہ ان سے کسی ایک اسٹوڈنٹ نے کویسچن کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رائج تھا. اس میں انہوں نے یہ دی وضاحت کہ مدینہ جب ریاست مدینہ قائم کی گئی تو اس وقت مختلف قبائل کے جو سردار تھے وہ پیسے اکٹھے کرتے تھے تاکہ اگر کوئی ہمارا قصاص یا دیت وغیرہ ہوگی تو ہم ان رکوعوں سے دے دیں گے. آپ کو اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ یہ ایک کویسچن. دوسرا کویسچن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اسلام میں کہ حاکمیت جو ہے, اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کا ہے, اللہ. لیکن قرآن میں ایک اور جگہ پہ ہے کہ کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. مال غنیمت اسٹیٹ پراپرٹی ہے, اور اس میں اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ دونوں آ رہے ہیں. ایک کویسچن, ایک اس کی یہ بتا. دوسرا یہ کہ ایک جگہ پہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جب تک تم مجھے اور میرے رسول کو اپنے امور میں حاکم نہیں مان لیتے تب تک تم مومن نہیں. اور دوسرا یہ کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے تو وہ خلیفۃ النبی لکھتے تھے, خلیفۃ اللہ جو ہے وہ نہیں لکھتے تھے. اور یہ ایران میں بھی ان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اس قسم کی جو ہے وہ مختلف باتیں ہو رہی ہیں. آپ اس کا طریقہ بہت سی چیزیں اکٹھی ہو گئی نا, ایک ایک پر بات ہوتی جاتی تو ایسا نہ ہو کہ مجھے یاد ہی نہ رہے. پہلی بات تو آپ نے انشورنس کی. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ فرمایا بالکل ٹھیک ہے. موجودہ جو ہے معاشی نظام یہ تو آپ دیکھتے ہیں اسلام سے بہت دور ہے, جس کی بنیاد سود پر ہے, جوئے پر ہے, لاٹریوں پر ہے. تو اسی طرح انشورنس وغیرہ بھی جو ہے اس میں بھی خرابیاں تو بہت سی ہیں, مگر موجودہ حالات میں قابل برداشت ہے. وہ عاقلہ کا نظام جو ہے نا اس کا حوالہ دے رہے تھے. پیسے اکٹھے نہیں کرتے تھے. اب بھی دین میں حکم یہی ہے کہ اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے نا, اگر جان بوجھ کر قتل کرے تو پھر تو جو تاوان مقرر ہوگا وہی بھگتے کا قاتل.
اور اگر غلطی سے ہو جائے تو اس کو 3 قسطوں میں 3 سالوں میں اس کی آکرا برادری جو ہے نا بالغ لوگ جتنے ہیں وہ سارے اکٹھا کر کے دیں گے. نہیں سنتے رہے نا, پھر بات کوئی رہ جائے گی تو پھر پوچھیں نا. یہ اس وقت تک تھا جب تک قبائلی نظام تھا, پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے یک جدی ہیں, لوگوں کو شجرہ نسب یاد ہوتا تھا, جانتے تھے کہ ہمارے دادا کی اولاد میں بالغ لوگ. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیوان مرتب ہو گیا نا, دفتر جیسے آپ کا محکمہ تعلیم ہے, ڈاک ہے, اس طرح انہوں نے پھر کہا کہ بجائے آپ قبیلوں پر ڈالنے کے اس محکمے کی تنخواہوں میں سے کاٹ لیا جائے, جس محکمے سے آدمی متعلق ہے, مزدوروں کی تنظیم کا مزدور سارے دیں گے, وہ بوجھ اٹھاتے تھے. واقعی انشورنس کی قسم کی یہ چیز ہے, عاقلہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں. جو خرابیاں ہیں وہ تو لوگ گناتے ہیں, مگر کیا کریں, موجودہ رات میں اس سے بہتر کوئی راستہ بھی نہیں بتاتے. ایک آدمی کی ساری عمر کی کمائی ہے, وہ گاڑی لے کر نکلتا ہے, بینک سے پیسے باہر کھڑے ہیں, پسٹل دکھا کر سب لوٹ لیتے ہیں. تو علماء نے اس تامین کو عربی میں تامین کہتے ہیں, کافی حد تک برداشت کیا کہ یہ کرا لینی چاہیے. دوسرا سوال کیا تھا؟ حاکمیت اللہ کی. کوئی شک نہیں, حاکمیت اللہ کی ہے, مگر اللہ نے حاکمیت اس طرح تو نہیں کرنی کہ وہ پریزیڈنٹ بن جائے اور آرڈیننس نافذ کرے. اس نے اپنی حاکمیت کی تنقید کے لیے رسول کو اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ زمین میں میرا یہ واسرائے ہے, میرا ریپریزنٹیٹو ہے, میں حکم اسے دیتا ہوں. حکم نہیں دے سکتا, یہ اللہ کا رسول بھی حلال و حرام نہیں کر سکتا, اس کی تبلیغ کرتا. اللہ جو حلال و حرام کرتا ہم تک پہنچاتا, اس کو نافذ کرتا. ان اتبع الا ما یوحی الی, جو وہی آتی ہے اس کا پیرو ہوتا. بالکل حاکمیت اللہ کی ہے, مگر اس حاکمیت کی ایجنسی جو ہے نا کہ دنیا میں اس کو قائم کرنے کے لیے اللہ کا نمائندہ وہ رسول ہے, اور رسول کے بعد خلفاء ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا جو خلیفہ کی اطاعت من اطاع امام فقد اطاع, جیسے وہاں نا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی کرے گا, کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہی دیتا. حضور نے فرمایا میرے بعد جو صحیح جانشین ہو گئے نا, جو سے امام کی اور سربراہ کی اطاعت کرے گا وہ میری کرے گا. من اصل امام فقد ثانی, اور حاکم وقت کی جو صحیح امام ہوگا نافرمانی میرا نافرمان کی نہ جائے. وہ کوئی حکم اپنی طرف سے دے ہی نہیں سکتے, شریعت کے تابع ہوتے ہیں, حاکمیت اللہ کی مانتے ہیں, اس کے وہ دنیا میں نائب ہوتے ہیں, اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں, کوئی الگ حاکمیت نہیں ان کی ہوتی. اور بات کیا تھی؟ میرا کویسچن یہ تھا کہ آج جو پریزیڈنٹ ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا یا نبی کا خلیفہ ہوگا؟ نہیں, نبی کا خلیفہ تو اس لحاظ سے ہے کہ حضور کے بعد بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں نا, حضور کے بعد جو بیٹھا وہ رسول اللہ کا خلیفہ تھا, جو ان کے بعد آیا وہ ابو بکر کا خلیفہ تھا. خلیفہ دوسرے کا جانشین, جس کی جائے سنبھالے گا اس کا. اللہ کے خلیفے ہم سب ہیں. والذی جعلکم خلفاء فی الارض, زمین میں ہم سب کو اللہ نے اپنے خلیفے بنایا. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ان میں سے ہمارا کچھ نہیں, یہ اصل میں اللہ کا, ہمیں بطور امانت دیا, اور اس کے بارے میں پوچھے گا کہ میری مرضی کے مطابق اس کو برتا تھا. ہم اس لحاظ سے خدا کے نائب ہیں, مالک نہیں ہے. مالک وہ ہے, ہم اس کے حکم کے پابند ہیں. اور باقی جو نا حکمران یا کوئی وائس چانسلر یا دوسرا, وہ اس کا خلیفہ عربی زبان میں اس کے خلف بعد میں آیا. جی پوچھ لیں اور بات جو پوچھ. جی جی دے دیں گے ساتھیوں. وعلیکم السلام. یہ سوال ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر خصوصاً جو خود کش حملے ہو رہے ہیں, ان کی بیک سے ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ یہ شہادت شمار ہوگی. کیا یہ جب وہ خود کش حملے کرتے ہیں اس سے کئی مسلمان بیچارے شہید ہو جاتے ہیں, مار جاتے ہیں, نقصان ہوتا ہے, کیا وہ بندہ جو خود کش حملہ کر رہا ہے وہ شہادت میں شمار ہوگا یا کیا اس کا اس پہلو میں؟ بس آپ کو سوال عمومی انداز میں کرنا چاہیے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ دوسرے اللہ ہی رحم فرمائے, ساری دنیا میں بربادی ہو رہی ہے. خود کش حملے کا پوچھنا چاہیے کہ خود کش حملہ بھی اسلام میں جائز ہے ہی. اگر حالات ایسا ہی رخ اختیار کریں کہ کوئی چارہ نہ رہے سوائے اس کے کہ بس میں آپ کو ماروں اور ساتھ ہی ان کو برباد کر دوں, تو پھر اس کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے. کیونکہ میدان جنگ میں جو جاتا ہے یہ بم نام ہی بند ہے, خود کش تو ہوتا, مرنے کے لیے جاتا, دوسرے کو مارے نہ مارے, پہلے تو فیصلہ یہی ہے کہ مجھے مرنا پڑا تو مروں گا. خود کش تو ہو کر ہی مجاہد بنتا, ورنہ وہ کیوں میدان میں جائے گا. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ دیکھا گیا کہ اگر اس وقت یہ آدمی یہ کام نہ کرے, بالکل خودکشی کہ مصر میں قلعہ کا محاصرہ, بہت دیر تک بیٹھے رہے, کچھ نہ بنے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے اندر پھینکو, میں دروازہ کھول لوں, ورنہ یہ اسی طرح ہی رہے گا معاملہ. اب یہ بالکل خودکش والی بات تھی.
اوپر سے پھینک دیا، دشمن ٹوٹ پڑے، لڑتے جھگڑتے یہ دروازے تک چلے گئے، چلو اللہ کی مہربانی سے دروازہ کھل گیا، کلا فتح ہو گیا۔ اور ساتھ یہ جو بات ہے کہ بے گناہ بھی مر جاتے ہیں، جو ساری دنیا کے بے گناہوں کو جان بوجھ کر مار رہے ہیں ان کی تو کوئی بات نہیں کرتا، جن کے مقابلہ میں بیچارے یہ مجبور ہو گیا کہ ہم کچھ ایسا کریں، وہ ظالم کر رہے ہیں، پوری دنیا کی آبادیوں کو برباد کر رہی ہے، ایک بم پھینکتے لاکھوں بچے عورتیں مرتے، اس کا گلہ کسی کو نہیں، ان بیچاروں کا گلہ کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ اطمینان رکھیں، شریعت اسلامیہ میں جب یہ مسئلہ پیش ہے نا، پہلے دور میں بم تو نہیں تھا، کہ اگر کوئی ایسا مقام ہو جہاں مسلمان لڑ رہے اور کافروں کے پاس کچھ مسلمان بچے یا عورتیں یا کوئی قیدی ہوں، وہ ان کو آگے کر تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ان کو ڈھال بنا لیتے ہیں، تو کیا ہم دیکھتے رہیں کہ مسلمان کھڑے؟ فیصلہ ہوا، ختم کر دو ان کو، یہ جنت میں چلے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، وہ جتنے مریں گے بیچارے، آپ کو بھی اللہ اجر دے گا، ورنہ تو کافر آپ کو احمق بنا لیں گے کہ مسلمانوں کو آگے کر دیا اور آپ دیکھتے رہ جائیں تماشا۔ تو کئی ایسے حالات ہوتے ہیں جو خصوصی ہوتے ہیں، وہاں عام قوانین لاگو نہیں ہوتے، مقصد نیک ہونا چاہیے اور حتی الوسع دوسرے راستے اختیار کرنے چاہیے، بے بسی ہو جائے تو پھر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جی جی کریں سوال، دو تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، ہاں ایک ایک کر کے پوچھیں نا ساتھ ساتھ۔ جی جی زیادہ زور گنتی پر دینا چاہیے یا کہ خشوع و خضوع پر؟ مثلا میں نے 500 نفل ادا کیے یا پھر میں نے صرف 2 نفل ادا کیے لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اس کا ثواب جو ہے وہ تولا کر کے گنا جائے گا؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مٹی کا ڈھیر اور اس کے مقابلے سونا ایک رتی ہونا تو اس سے بہتر ہے، اس لیے کوانٹٹی کو دیکھتے رہنا کہ اس نے اتنے قرآن مجید ختم کر لیے، اتنی رکعتیں پڑھ لی، اس کی بجائے کوالٹی پر نظر ہونی چاہیے کہ جو کیا جائے نا وہ اعلیٰ قسم کا خشوع و خضوع کے ساتھ، تلاوت و تدبر کے ساتھ، سمجھ سوچ کر، یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اس کا وزن زیادہ اعلیٰ وہی چیز ہے، مگر کبھی کبھی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، زیادہ رکھتے پڑھنے کو بھی جی کرتا ہے، دیکھنا تو یہ چاہیے کہ میں اس کو بوجھ تو نہیں سمجھ رہا، کبھی یہ شوق بھی غالب ہو تو اس کو بھی موقع دینا چاہیے۔ یہ رہبر اس معاملے میں دلی ہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ، ہر وقت قید کر کے اور مسائل پوچھ کر ہی نہیں رہنا چاہیے، اس سے ہی پوچھنا چاہیے کہ اب تجھے زیادہ نفل پڑھنے میں مزہ آتا ہے یا خشوع و خضوع میں آتا ہے، مقصد تو ہے کہ دل سے بات ہو، جو بھی ہو، رکھنے زیادہ پڑھنے میں اگر دل لگے تو پڑھنی چاہیے۔ جی دوسرا سوال ہے کہ عام طور پر ہم مسجد میں موبائل لے جاتے ہیں، یا پھر اگر آگے اعتکاف آ رہا ہے تو اس میں موبائل پاس رکھنا ضروری ہے یا پھر اس کو گھر میں چھوڑنا ضروری ہے؟ مسجد میں تو جو لے جاتے ہیں ہر وقت جو ساتھ ہوتا ہے لے جاتے ہیں، ورنہ باقی وہاں اعلان تو لکھے ہوتے ہیں، پہلے بھی علماء حضرات کہہ دیتے ہیں یار اپنے موبائل بند کر لیں، وہ احتیاط کرتے ہیں، اور اگر کسی نے بند نہیں کیا اور دوران نماز بھی آنا شروع ہو جائے نا تو اس کو سوچنا نہیں چاہیے کہ میں اب نماز کے بعد بند کروں، فوراً اس کو روک لے، یہ نہیں تو کرے گا نا، وہ ڈسٹرب کرے گا نماز اور کو۔ پہلے چاہیے نا کہ احتیاط کریں، مگر ہو سکتا ہے نا کبھی یاد نہیں رہا تو جب شروع ہوا ایسا معاملہ اسی وقت ہی نا اس کو بند کریں۔ اب موبائل کو پکڑنا اور بند کرنا کوئی اس سے بڑا نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی نواسی کو، حضرت زینب بڑی بیٹی تھی ماما، نماز میں جماعت کراتے اٹھا رہے تھے، نواسی اٹھائی ہوتی تھی، جماعت کرا رہے ہوتے تھے، رکوع سجدے کے وقت اتار کر پاس کھڑی کر دیتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے، نماز کے دوران یہ کام کرتے، نماز کوئی چھوئی موئی نہیں کہ بس یوں ہی ٹوٹ جائے گی، تو اگر بند کرنا پڑے موبائل تو بند کر لیں، شور نہ ہوتا رہے کہ نماز کے خاتمے تک لوگ بیچارے پریشانی ہوگی، یہ کیا مصیبت ہوگی، بند کر لیں۔ اور اعتکاف میں نہیں لے جانا چاہیے، بالکل اعتکاف میں یہ خط و کتابت اور ٹیلی فون یہ بھول جانے چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو گھر والوں سے رخصت ہو کر میت ہو کر آ گیا ہوں، اب وہ جانے ان کا کام، میں تو قبر میں، بس اللہ سے دل لگائے، اگر یہی دھندے جاری رہے تو اعتکاف کی روح تو ختم ہوگی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ بدقسمتی آ گئی تھی کہ مسجد میں اکٹھے ہو جاتے، گپے مارتے، اب بھی اعتکاف والے کئی ایسا، تو انہوں نے اس وقت لکھا کہ یار رسول اللہ کا اعتکاف کیا تھا اور یہ اعتکاف کیا ہو رہا، یہ آپ نے کیا تھا۔ اسی لیے مولانا عبدالماجد لکھتے ہیں کہ آج کل تو لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ آداب کا لحاظ نہیں کرتے، کیا فائدہ کہ مسجد میں بیٹھ کر نیکی کی بجائے وہ گناہ سمیٹے، جو خلوت میں بیٹھ سکے نا کہ بالکل سب کو بھول جائے، اللہ کی طرف جائے، اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اور ایک چھوٹا سا ہے
کہ عورتوں کے لیے پردے کا قرآن پاک کے روشنی میں کیا حکم ہے؟ کیا صرف 2 چادریں اوڑھنا کافی نہیں ہے؟ اور یہ نقاب کرنا اور یہ سارا کیا ضروری ہے؟ اور کیا عرب میں بھی یہی رسم و رواج ہیں پردے کے بارے میں؟ عربوں کے رسم و رواج کی فکر تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، وہاں بھی دین ہوتا، کبھی بے دینی آ جاتی ہے، اب ان کا حال تو ہم سے ہی پتلا، ہمیں تو دین کو دیکھنا، دین کی روشنی میں بالکل جو لوگ نا، اب کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ منہ کا چہرے کا پردہ نا ضروری نہیں، صرف اچھا ہے، اور ایک گروہ ایسا بھی نکلا ہے بڑے دیندار مخلص سلفی ہیں، انہوں نے آفس قائم کیے ہیں جو گھوم پھر کرنا یہ نوچتے، وہ اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری افراد تفریق کی باتیں ہیں، بالکل گھر سے باہر نہ جب بچیاں نکلتی ہیں تو ان کے لیے اللہ نے سورہ احزاب میں کہا کہ وہ بڑی چادریں لیں، وہی بعد میں برقع بن گیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کے پلو جو ہے نا آگے ہونے چاہیے، ان کا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، تاکہ پہچانی جائیں شریف دادیاں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو امت کی ماں تھی، نکاح بھی اس سے حرام تھا، جب سفر میں پیچھے رہ گئیں جس پر ان پر بہتان لگا، تو جس صحابی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ بعد میں دیکھے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، وہ جب صبح کو اٹھے دیکھا تو ام المومنین سوئی پڑی، چہرہ ننگا تھا، اس نے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ، یہ سورہ کی بیوی یار، تو فرماتی ہیں جب میں نے آنکھ کھولی سب سے پہلے خمر تو وجہ، میں نے چادر سے اپنا منہ ڈھانکا، اگر یہ پردہ نہ کرنے کا حکم ہوتا کیا پڑی تھی ان کو، تو ان سے تو نکاح ہی حرام تھا، امت کی ماں تھی، مگر اسی وقت پہلا کام یہ کیا کہ اپنا چہرہ چھپایا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دین میں یہ نہیں، دین میں حکم ہے۔ باقی سورہ نور کی آیت سے لوگ ظلم کرتے ہیں کہ اس میں واقعی یہ ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے ہوں گے، اس کی تشریح جو دوسری کرتے ہیں نا غلط ہے، صحابہ سے چلی آ رہی کہ یہ منہ اور ہاتھ ننگا، مگر وہ ہے اندر کی بات، اس کا شروع نہیں پڑھتے کہ اہل ایمان جب لوگوں کے گھروں میں تم داخل ہو تو سلام کہو اور اجازت لے کر جاؤ، اس سے فکرہ شروع ہوتا ہے، وہ سب اندر کی باتیں جو یہ آتا کہ نظریں نیچی رکھو، اس پر بھی لوگوں نے سوال کیا، اور مولانا مفتی رحمۃ اللہ علیہ بھی جواب نہ دے سکے کہ جب چہرے کا پردہ ہے باہر تو کیا نظریں نیچی رکھنے کا فائدہ، چہرہ تو چھپا ہوا، تو کہتے ہیں نہیں کبھی ہو سکتا ہے بائی چانس موڑ پر اس طرح ہو جائے اس طرح ہو جائے، نہیں یہ بات نہیں، وہ گھر کی بات ہے، جو گھر میں آ سکتا ہے نا، جس کو آپ قابل اعتماد سمجھتے ہیں، رشتہ دار ہو بے شک دوست ہی ہے ایسا کہ اس کی پرہیزگاری پر آپ کو پورا بھروسہ ہے، یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ کی سب سے قیمتی متاع عفت اور آبرو ہے گھر میں، وہاں اپنی بچیاں اور بیٹیوں میں لے آئیں ایک بدماش کو، یہ تو آپ کی کمبختی ہے نا، جس کو اجازت کا اسی لیے حکم، جو اجازت لے کر آئیں گے نا وہاں پھر یہ پردہ نہیں، وہاں یہ ہے کہ زیب و زینت نہ مگر منہ اور ہاتھ ننگے رکھ سکتی ہیں، اس لیے بعض لوگ جو انتہا پسند کہتے ہیں دیور اور جیٹ سے ہی پردہ، پھوپھیاں اور چچوں کے بیٹے، یہ بھی غلط بات ہے، وہ کیسے پھر ملیں گے، پھر تو کبھی ان کا آپس میں ملنا جلنا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث پاک کو غلط سمجھ گئے کہ آپ نے فرمایا جو دیور ہے نا یہ جیٹ وہ موت، الحم الموت، اب اس کا شروع نہیں پڑھتے کہ اس میں پردے کا مسئلہ تھا، وہ تنہائی کا مسئلہ تھا کہ کوئی مرد اور عورت جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس طرح بند کمرے میں اگر وہ محرم نہیں ہو سکتے کہ کسی کے آنے کا وہاں احتمال نہیں، کنڈیاں لگی ہیں بند ہے، اچانک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں، اس طرح نہیں تنہائی میں بیٹھ سکتی، تو صرف تنہائی کے بارے میں لوگوں نے پوچھا، ورنہ یہ ٹنگ جو کر دیا نا کہ ہر آدمی یہ الگ مکان لے، ورنہ بھائی بھی اکٹھے نہیں رہتے، یہ کم بختی، یہ پردہ نہیں، گھر میں منہ اور ہاتھ ننگے ہوں گے بغیر زینت کے، اور اگر محرم رشتہ دار ہوں گے تو پھر پورے زیب و زینت کے ساتھ بچیاں ان کے سامنے آ سکتے، وہ اللہ نے دائرے مقرر کر دی، خاوند بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں، محرم جو ہے ان کے لیے صرف پیٹ، پشت اور رانے، یہ ہے، باقی حصے اگر ننگے پڑھیں اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے بچیاں گھروں میں کام کر سکتی ہیں، گردن بھی بازو بھی، پیٹ، پشت اور رانے، اور جب معاملہ ہوگا کہ محرم نہیں ہے، ہیں رشتہ دار یا ملنے والے، پھر منہ اور ہاتھ صرف سادہ حال میں، اور جب باہر جائیں گے آپ اجنبیوں سے واسطہ پھر سورہ احزاب آ جائیں گی، بڑی چادر، گھونگھٹ اور اپنا آپ چھپانا، یہ 4 پردے جو نہیں نہ سمجھتا کہ زوجین کا کیا معاملہ ہے، محرموں کا کیا ہے، غیر محرم ہیں مگر تعلق والے ہیں، بیگانے ہیں، وہ مولوی کبھی نہیں سمجھاتے، میں نے دیکھا بڑے بڑے الجھے ہوئے ہیں، کوئی حل نہیں آتا، ادھر کی بات ادھر چشمہ کر دیتے ہیں جس سے معاملہ نا پہلے سے ہی بگڑ جاتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تھوڑی دیر پہلے محترم نے ایک بات کی تھی کہ روزہ رسول میں حاضری کے بارے میں بات کی تھی، اس بارے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا، آگے آپ بتا دیجیے گا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے بَلَوْ إِنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ جب تم اپنی جانوں کا ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ روضہ رسول پہ جانے کا حکم نہیں ہے. اب قرآن پاک کی آیتیں آگے ڈاکٹر صاحب بیان کر دیں گے, میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. اور دوسرا 15واں سپارہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں اس لیے جانا چاہیے کہ ہم مسجد کی نیت کر کے جانا چاہیے. اب اس قرآن پاک میں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے اس مختصر حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک, اور آگے مسجد اقصی کے بارے میں حکم آیا کہ بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد برستے ہیں. اب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ برستے مسجد کے اندر ہوتی ہیں یا باہر؟ اب اللہ نے کہا کہ بارکنا حولہ, اس کے ارد گرد برستے ہیں, تو اس کی تفسیر میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد 300 انبیاء کے مزارات ہیں. علیہم السلام. 300 انبیاء کے مزارات ہیں. جب اللہ نے ان مزارات کو برکتوں کا مجموعہ کہہ دیا تو کیا روضہ رسول برکتوں کا مجموعہ نہیں ہے؟ نہیں, جھگڑا نہیں, نہیں جھگڑا نہ کریں آپ, مناظرانہ نہیں بات ہونی چاہیے. ویسے بات مولانا نے پہلے بھی کلیئر کر دی تھی, لیکن نہیں جو ہے نا وہ اس پہ روشنی ڈال دیتے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا اس طرح سے آپ ڈائریکٹ ان سے سوال نہیں کریں. نہیں, جھگڑے کی بات نہ کریں, مجھ سے میں کرتا ہوں, بالکل نہیں, آپ تسلی سے سنیں, کوئی بات نہیں, دل کھلا کریں نا. اگر رائے کا اختلاف بھی ہو تو برداشت تو ہونی چاہیے. یہی دیندار اور مذہبی لوگوں میں خرابی آ گئی, جس سے پوری دنیا کہتی ہے یہ دہشت گرد ہے بنیاد. کوئی اتنا نہیں برداشت کرتا کہ یار میں نے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھا, دوسرے نے یہ سمجھا, چلو اگر نہیں بھی صلح ہو سکتی اپنی رائے پر میں رہوں, اس کو بھی رہنے دیں, لٹ لے کر پیچھے پڑ جاتے. اب جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی نا میرے بھائی نے, اس کے بارے میں یہی بات ہے کہ لوگ اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جب بھی وہ گناہ کریں تو حضور کی بارگاہ میں آئیں, حضور بھی بخشش کی دعا کریں, وہ بھی مانگیں. آیت کے لفظ یہی, اس کو قیامت تک کے لیے سمجھیں. حالانکہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گناہ کر کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور بتاتے تھے میں نے یہ کیا. میں اس طرح تو اللہ کی ستاری اور پردہ پوشی تباہ ہوگی. وہ تو پردہ رکھنا چاہتا ہے, رسول کے سامنے جا کر کنفیس کرنا. یہ تو وہی ہے جو اعتراف ہے کیتھولک پادریوں کو, کہتے گناہ نہیں بخشا جائے گا, ہمارے پاس آؤ, تفصیل سے بتاؤ کہ اس ہفتہ یہ زنا کی ہے, چوری, پھر ہم نمبردار سننے کے بعد اور رجسٹروں میں لکھتے رہے یہ کیتھولک پادری, جس کی وجہ سے جب ان کا چرچا صاحب پر ہوتا ہے, سر نہیں بادشاہ ان کی گرفت میں, وہ سارا ان کا کچا چٹا ان کے پاس ہوتا تھا, ذرا وہ بگڑتے تھے کہتے ہیں میں سب بتا دوں گا کہ تم نے یہ گناہ مانے. تو اللہ نہیں چاہتا کسی کے سامنے گناہ ظاہر, نبی کے سامنے نہیں. وہ بات تھی الگ, اس دور کی تھی, اور دور کی کیا تھی وہ آگے پیچھے پڑھیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عدالت بھی مدینہ میں اس وقت تھی, اور ساتھ ہی متوازی ابی کعب بن اشرف یہودی کی عدالت بھی چل رہی تھی. ابھی پورا نظام اسلامی نہیں تھا. تو کئی مسلمان کمبخت, یہ سارا انہیں آیتوں میں, حضور کو چھوڑ کر کہ آپ سے تو غلط فیصلہ نہیں لے سکتے, چلو کعب کے پاس لے جاتے ہیں, الو سیدھا کر لیں گے, وہاں رشوت چل جاتی, اثر رسوخ. جب پکڑے جاتے کہ مسلمان اور طاغوت کے پاس فیصلے لے گئے تو پھر قسمیں کھاتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں صلح اور اتفاق سے رہیں, سب سے ملا کے رکھیں. تو اللہ نے وہاں کہا ہے کہ بجائے ایسے بہانے کے ولو انہم ظلموا انفسہم, ماضی کے سیگے, اگر ان کمبختوں سے یہ برائی ہو گئی تھی کہ حضور کی توہین کی, اس میں حق عبد بھی آ گیا نا. میں بیٹھا ہوں مجھ سے مسئلہ پوچھنے کی بجائے ایک ان پڑھ سے آپ پوچھیں, وہ میری بھی دل شکنی ہوئی. وہ صرف خدا کا گناہ نہیں, میرے دل کو آپ نے زخم کیا. رسول اللہ کی عدالت چھوڑ کر یہودی کے پاس جانا, حضور کو کتنا اس سے صدمہ ہوا. اللہ نے کہا اگر ان سے یہ جرم ہوا تھا نا تحاکم الی الطاغوت کا, سارے دور کو پڑھ لیں, تو بجائے بہانے بنانے کے کہ ہم تو صلح چاہتے ہیں, آپ کے پاس آ جاتے, اپنے اس جرم کی معافی مانگتے کہ ہم آئندہ نہیں لے جائیں گے مقدمے, اور آپ بھی دعا کر دے کہ اللہ ان کو یہ جرم معاف کر دے. وہ بات ہے کہ آپ نے اپنے استاد کی توہین کی, وہ خدا سے صرف معافی نہیں مانگ سکتے, حق العبد بھی ہے اس میں. عام نہیں یہ بیٹا, کہیں نہیں قرآن میں آیا کہ جب بھی گناہ حضور کے پاس جاؤ, یہ تو کبھی ہوا ہے. بلکہ کوئی آیا بھی ہے نا, اس نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا, آپ نے کہا جاؤ جاؤ اللہ سے معافی, آپ ٹالتے رہے. 4 مرتبہ وہ نہیں مانا, پھر آپ نے سنسار کیا. اس طرح نہیں اللہ چاہتا, بلکہ آپ حیران ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ ایسا رحیم اور کریم ہے کہ جب میرے اور آپ جیسے لوگوں کے گناہ اس نے چھپا رکھے نا, یا دوستوں کو پتہ نہیں چلا, رسول کریم علیہ السلام خدا بھی ورمی روحی فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کا پردہ رکھے گا, اپنا تنہائی میں بلائے گا,
اپنے پردہ رحمت میں لے گا اور انہیں جتلائے گا کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جس کو وہ بھول بھی گئے ہوں اب وہ سمجھیں گے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دوزخ ہی دوزخ، اب چھوٹنے کی کوئی بات نہیں، زندگی بھر کا ریکارڈ۔ مگر سارا سنانے کے بعد اللہ کہے گا کہ دنیا میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلا، اب بھی میں نے علیحدہ تجھے بات بتائی، جا معاف کر دی۔ اور پہلے بتائے گا چھوٹے گناہ، اللہ پیار سے کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہو آپ کی داڑھ مبارک بھی ننگی ہوگی، اتنا ہنسے، ورنہ اتنا ہنسنے کی آپ کیا نے۔ حضور نے فرمایا جب وہ چھوٹے چھوٹے بخشے گا نا تو پھر یہ دلیر ہو کر کہے گا اللہ کئی بڑے بڑے تھے گناہ وہ نہیں آپ نے لیا۔ تو اللہ کی رحمت آپ دیکھیں، اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، نہ فرشتوں کے سامنے نہ نبی کے۔ وہ معاملہ تھا تحاکم الطاغوت کا کہ حضور کی عدالت کو بائی پاس کر کے یہودی کے پاس جاتے۔ اب میں نے کہہ دیا آپ نکال کر دیکھ لیں، 2 رکوع چلے آ رہے ہیں کہ ایمان کے دعوے کرتے ہیں، فیصلے لے جاتے ہیں کافروں کے عدالتوں۔ وہ حضور کی توہین تھی، گستاخی تھی، اس پر وہ علیحدہ معافی نہیں مانگ سکتے تھے، آپ سے بھی معافی لینی تھی۔ جی 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 میں صاحب یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ کی رقم میں سے کسی غریب اور مستحق بچے کی شادی پہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ اب مسئلہ میری بچی نے پوچھا کہ اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی غریب بچی یا غریب بچے کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے، بالکل جائز ہے، شادی بہت بڑی ضرورت ہے، کوئی عفت اور آبرو سے پاک دامنی سے اپنے گھر بچی چلی جائے تو اس سے بڑی اس دور میں کوئی کسی والد کی خوش نصیبی نہیں، اس میں پورا تعاون کرنا چاہیے، بالکل جائز ہے۔ کوئی مختصر طور پہ یہ بتا دیجیے کہ عورتوں کے اعتکاف کے لیے کیا کہہ رہا ہے آپ نے؟ مسجد عورتیں جو ہیں وہ اعتکاف کریں تو ان کے لیے کوئی سیدھا سیدھا باتیں؟ مسجد میں اعتکاف جو ہے نا عورتوں کا، بہت سے لوگ تو گھر میں کرنا، میں تو اسی کا حامی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول کی بیویوں نے اگر مسجد میں کیا تو حضور بھی ساتھ ہی تھے، پھر مسجد نبوی کے میں ہی دروازے کھلتے تھے حجروں کے، گھروں میں تو جگہ ہی کوئی نہیں تھی، وہ ایک الگ معاملہ تھا۔ بعد میں کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ حضور کے بعد بھی کبھی عورتیں مسجد میں بیٹھی ہیں، اس لیے اگر امام ابو حنیفہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ عورتیں گھر میں بیٹھیں تو معقول بات ہے، پردے کی بات بھی ہے، بیٹھنا چاہیے، کام کوئی نہیں الگ، وہی نمازیں جو آپ پہلے پڑھتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اذکار ہے۔ ایک بچی پوچھ رہی تھی کہ میرے گھر میں تو کھانا پکانے والا میں کوئی نہیں، میں نے کہا اٹھ کر اپنا کھانا پکانا سب کر رہی کریں، بعد میں فارغ ہو پھر بیٹھ جائیں، اعتکاف اس سے نہیں روکتا، صحیح کام جو ہے نا اچھے وہ سارے آپ کر سکتی ہیں، کوئی اس میں بندش نہیں۔ پھر اس کے بعد مزید نفل پڑھنے کو ان کا دل کرتا ہے، لیکن خشوع تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، لیکن دل بہت کرتا ہے، دل میں خواہش ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں مزید نفل پڑھ لیا جائے، کیا یہ اپنے آپ کو دیکھ دینے والی بات ہے؟ دوسرا ایک چھوٹا سا کوشچن اور ہے بہت ساری جو قسطوں پر چیزیں لی اور دی جاتی ہیں، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یہ؟ اب پہلے قسطوں والی سن لینا کہ ایک تو ہوتا نا شبہ سود کا، یہ شبہ نہیں ہے، خالص سود ہے، بالکل سود کھانے کے لیے ایک نیا رنگ دے دیا کہ 100 کا نوٹ دے کر 105 لیں تو اس کو سب حرام کہتے ہیں، چلو 100 کی بجائے چیز دے دو کہ یہ ہے 100 کی، اس وقت 100 رائی برابر، ان میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے، حرام ہے، قطعی حرام ہے، سود ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی وہ ٹھیک ہے کہ اس وقت تک آپ عبادت کریں جب تک ذوق و شوق، اگر بوجھ محسوس ہونا چاہے نا بے شک دل چاہے چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے، چھت سے لٹکا ہوا رسا دیکھا آپ نے، فرمایا یہ کیا رسا لٹک رہا؟ کہ اللہ کے رسول آپ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب جو ہے نا وہ اپنے سر کے بال اس سے باندھ کر رات کو نفل پڑھتی ہیں، نیند آنے لگتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، پھر اٹھ کھڑی ہوتی ہے، آپ نے اتارو اس کو، جب تک ہوش و آواز ٹھیک ہے پڑھو، جب ذرا بھی نیند آنے لگے تو آرام سے سو جاؤ، کیا پتہ تم نیند کی حالت میں یا غنودگی کی حالت میں دعا کی بجائے بد دعا ہی کر دو، کوئی فائدہ ہے ایسی بات کا؟ تو آپ جب تک شوق سے کر رہے ہیں نا، بے شک آگے جی چاہتا ہے ختم کرے، بس 2-4 ہی شوق سے پڑھے ایسے ہی کہ بالکل محسوس ہو کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ جی یہ دکاندار جو قسطوں پر چیزیں دیتے ہیں، فریج وغیرہ، یہ
وہ ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے اس کو ہی لیا تھا نا کہ وہ حرام بالکل. ہاں جی وہ بھی اسی میں زمر جائے بس نا نئے روپ دے دیے کام وہی ہے. مولانا صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی جی یہ تھوڑا سا خاموشی سے سنیں نا سر. سائڈ پہ باتیں ہوتی نہیں مذہبی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ایک دن آپ کے 1000 برس کے برابر ہے. یہ جو بات بتائی گئی ہے اس میں یعنی یہ کیا صرف ایک محاورت یوز کی گئی ہے یا اس میں جیسے زمین ہمارا دن جو ہے وہ زمین کی روٹیشن کے مطابق ہے, زمین ایک اسپیڈ سے گھومتی ہے وہ ہمارا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کا 1000 برس ان سے میرے دن کے برابر ہے. اس میں کیا یعنی ہے ریلیشن؟ دو جگہ یہ بات ہے. ایک جگہ تو 1000 سال کا کہا کہ تمہارے جو ہے نا 1000 سال وہ میرے نزدیک ایک دن ہے. دوسری جگہ جو ہے نا سورہ مار جہاں کا فرشتے اور ملائکہ اللہ کی طرف 50,000 سال میں چڑھتے ہیں. تو 50,000 سال والی بات تو سمجھیں بتانے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ بہت عظیم اور بلند و بالا, وہ دربار بہت عالی شان ہے. فرشتے تیز رفتاری سے اڑتے ہیں اور جبریل امین وہ بھی 50,000 سال میں شاید عرش تک پہنچ چکے, بہت دور ہے. تو یہ نا لفظی نہ لیں, اللہ تعالیٰ کے مرتبے کی بلندی عالی شان ہونا کہ وہ بارگاہ معمولی نہیں ہے. وہاں تک رسائی کے لیے تو ملائکہ کھپ جاتے ہیں. جو دوسری ہے نا 1000 سال والی, وہ ان لوگوں کا جواب ہے جو جلد باز ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اسلام کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, لوگ شہید ہو رہے ہیں, ظالم سر سے ٹلتا نہیں, دن بدن قوی ہوتا جاتا. مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے آیا, اب کفار نے یہ دلیل بنا لی کہ اگر یہ نبی سچا ہوتا ہے ساتھی تو کیوں پردیس میں دھکے کھاتے پھر گئے, یہاں آگ پر لٹاتے رہے, ہم آپ وہاں چلے گئے, بھوکے مر رہے ہیں, بخار ہو رہا ہے. یہ وہ دلیل بنا لیتے ہیں کہ مسلمانوں کی کمزوری اور جو ہے نا یہ بے بسی کہ یہ اللہ کے نزدیک راندے ہوئے. تو مسلمان بھی بیچارے کوئی پریشان تھے. تو اللہ نے کہا جو وعدے میں نے کیے نا کہ بے ایمان ختم ہوں گے اور ہوتے رہیں, اس کے لیے آپ لوگ ہیں جلد باز. آپ سمجھتے ہیں کتنے سال گزر گئے, میں لمبے ورثے دیتا ہوں ظالم قوموں کو, ہزاروں سال کہ وہ اپنی اچھائی برائی دار کریں. جیسے اب مغربی تہذیب کو ملا ہوا وقت, اسی طرح پہلے روم اور یونان کو ملے, تو جو پریشان ہو گئے 1000 سال ہو گئے. اللہ کہتا ہے یہ تمہارا 1000 سال ہوا نا, میرے نزدیک اب وہ ایک صفحہ بھی نہیں اٹھا. میں جلد باز موقع دیتا ہوں کہ اگر ان میں خوبیاں وہ بھی دکھا لیں اور خرابیاں بھی دکھا لیں. جب خرابیاں زیادہ ہو جاتی ہیں نفع کی بجائے نقصان, پھر میں تباہ کرتا ہوں. میں اس طرح نہیں کرتا کہ تمہیں 4 دن دکھ دیا تو میں برباد کر دوں. یہ جلد باز لوگ جو پریشان ہوتے ہیں نا کہ حالات کیوں جلدی نہیں بدلتے, ان کو اللہ نے نا مطمئن کیا کہ اس طرح نہیں ہوگا, آپ اپنا کام کرتے رہیں. کوئی بوئیں گے پتہ نہیں فصل کاٹنے والی نسل کب پیدا ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. یہ سوال ہے کہ رمضان شریف کے تو ہم کیا کریں, ان دونوں قصوں سے ذرا روشنی ڈالیں. ہاں بہت اچھی بات. ایک تو لڑت پر گھر پہلی کیا تھی, شیطان جکڑے جائے, وہاں پہلے قید ہوتے تھے, یہاں کچھ دن چھوٹے رہتے ہیں. اصل میں اس حدیث پاک کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ شیطان جکڑے جاتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں شیطانی کام تو ہوتے رہتے ہیں, قتل بھی ہوتے ہیں, ڈاکے چوریاں, کہاں قید ہوئے, کام اسی طرح جاری. باقی یہ صورتحال پریشان تو کرتی ہے نا کہ اگر وہ جکڑ لیے گئے تو پھر یہ شیطانی دھندے کیوں. اور ساتھ ہی آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب وہاں بھی ایک آدمی جو دین سے واقف ہو جانتا ہے کہ جنت میں تو ابھی جائے گا ہی نہیں کوئی, قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد دروازے کھولنے کا فائدہ کیا. دوزخ میں بھی ابھی کوئی نہیں جا رہا, قبر میں لوگ گھس رہے ہیں. دوزخ میں تو جائیں گے جب حساب کے بعد فیصلہ ہو جائے کہ کس وارڈ میں ان کو بھیجا جائے. اب دوزخ کے دروازے بند کرنے کا کیا فائدہ, کوئی جاتا ہی نہیں پہلے. تو اس حدیث پاک کو بھی میں نے توجہ دلائی کہ اس میں کئی پوائنٹس ہیں جو کلیئر ہونے چاہیے. اصل میں یہ بات نہیں تھی کہ ایسا سچ مچ ہو جاتا ہے, ہوتا نہیں, ہونا چاہیے. بات ہونا چاہیے کی تھی کہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ شیطان کو بے بس کر دو. بے بس کرنے کے لیے روزے کی بات ہے. آپ دیکھیں کیا شیطان کے حربے ہیں, دو ہی تو راستے ہیں, یہ منہ ہے, شرمگاہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ 2 راستوں کے بند کرنے کی مجھے ضمانت دیتے ہو کہ میں جنت کی ضمانت دے دوں. دوزخ کے دروازے دیکھ لے جہاں سے شیطان آتا. الفم والفرج, منہ ہے جس سے حلال و حرام کھاتے ہو یا بےہودہ باتیں بکتے. دوسرا یہ شرمگاہ
تو یہ دونوں دروازے بند ہیں کہ نہیں اسلام میں؟ اب حلال کے بند ہیں، حرام کہاں سے ہم آدمی کر سکتا؟ جو نہیں کرتا، دین کہتا کرنے چاہیے، مطلب یہ لو حدیث پاک کا کہ دین کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اگر آدمی دینی تعلیمات پر عمل کرے تو دوزخ کے دونوں راستے منہ اور شرمگاہ بند ہیں۔ جو نہیں بند کرتا، اس انتظام سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کی بات نہیں۔ جنت کے دروازے بھی کھولنے کا مطلب وہ پھاٹک نہیں ہے، وہ کھلیں گے جب ہم وہاں جائیں گے۔ جنت کے دروازے حدیث پاک میں کئی نیکیوں کو کہا گیا، آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اب وہاں پھاٹک نہیں کھلا ہوتا، شہید ہو کر آدمی جنت میں جاتا ہے، راستہ ہے، طریقہ ہے وہاں جانے کا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ والد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازوں میں سے اعلیٰ دروازہ باپ، اس کو خوش کرو جنت میں جاؤ۔ تو کئی نیکیاں ہیں جن کو جنت کے دروازے کیا اس مہینے میں، جو وہ کئی سارے کھول دیے گئے۔ جنت میں آپ جانا چاہیں تو کئی طریقے کھول دیے۔ روزہ جس پر حضور فرماتے ہیں جو نیک نیکی سے رکھے گا گناہ بخشے گا، رات کا قیام ہے جو کرے گا بخشے گا، لیلۃ القدر ہے بخشے گا، ایام اعتکاف ہے، یعنی کتنے راستے کھول دیے گئے ہیں جنت کو جانے کی۔ بات یہ تھی لوگ ادھر چلے گئے کہ وہاں پھاٹک کھلے گئے، نہیں، نیکی کے راستے کھول دیے گئے۔ شریعت نے جو انتظام کیا کہ ابواب الجنہ، جنت کو جانے کے کئی اس وقت راستے کھلے ہیں، چلو ان پر روزہ رکھو، رات کو قیام کرو۔ یہ ہے ڈاکٹر صاحب اس کا مفہوم۔ دوزخ کے دروازے بند ہیں، دونوں ہی راستے ہیں دوزخ کی طرف جانے کے، منہ اور شرمگاہ پہرے بٹھا دیے گئے۔ شیطان بیچارہ آئے گا، وہ کہے گا یار ان دونوں سے ہی میں نے برائی کرنی تھی، یہ تو میں چھوڑے بیٹھو، حلال چھوڑے بیٹھو، تیری بات کیا؟ یہ ساری مومن متقی جو شریعت کا پابند ہے اس کے لیے، جو بے ایمان ہے ان کے لیے نہ جنت کے کھلے ہیں، رمضان گزر جائے گا پتہ ہی نہیں آیا، ان کے لیے دوزخ کے بھی کھلے ہیں، وہ بند ہی نہیں کرتے راستے، منہ اور شرمگاہ حرام کاریاں کر۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، آپ نے سن لیا، غور فرمائیں گے، ذرا الجھن نہیں۔ جب ان دروازوں کی طرف جاتے ہیں نا جو غیب کے عالم میں، وہ تو قیامت کو کھلیں گے، ان کے بند ہونے کی یا کھلنے کی بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دنیا میں ہے کہ دین نے ایسا انتظام کر دیا کہ اگر ہم شریعت پر عمل کریں تو شیطان بھی بے بس ہے، کوئی اس کا ہیلا کارگر نہیں ہو سکتا۔ جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں، کسی ایک نیکی کو کریں، ادنا نیکی تو حضور نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا روزہ کھلا دے اس کے برابر اس کو ثواب مل جاتا ہے، کمی اس پہ ثواب ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب کے پاس تو اتنا نہیں کہ کھلا، فرمایا یار تم لسی کا ایک گھونٹ یا کھجور بھی نہیں کھلا سکتے۔ جی لو دوسری بات بھی بہت قابل توجہ، جو پوچھا نا کہ بھائی لیلۃ القدر پریشانی ہونا چاہیے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اصل ذہنوں میں ہے کہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، کوئی ایک مومنٹ ایسا آتا ہے کہ اس وقت لوہا سونا ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ پریشان ہے کہ یاروں پھر مختلف علاقوں میں مختلف آئے گا، ایسی بات نہیں ہے، اس کو ذہن سے نکالیں۔ پوری رات جو ہے نا جہاں جہاں وہ آئے گی، جیسے جمعہ کا دن ہمارے یہاں کس وقت آتا، سعودیہ میں 2-4 گھنٹے بعد آتا، امریکہ میں ایک دن پورا بعد میں آتا۔ جمعے کا دن مبارک ہے، آپ کو نا لمحے کی فکر نہیں ہونی، لمحہ نہیں، پوری رات سلام ہے حتی مطلع الفجر، دن چڑھنے تک وہ پوری رات برکتوں کی۔ ہماری جب طاق ہوگی ہمیں وہ نصیب، ظہر عصر نمازیں ہم اپنے وقت پر پڑھتے ہی نہیں، سعودیہ کو دیکھتے پھرتے، اس لیے فکر نہ کریں، ان کی جب آئے گی وہ اس کے مطابق چلیں گے، ان کو اس میں برکتیں ملیں گی، ہماری آئے گی ہمیں بھی برکتیں ملیں گی۔ وہ پوری رات 21 سمجھے 23 جوں جوں آتی جائے گی وہاں کے علاقوں کے نام ملتے جائیں گے۔ جو لمحہ سمجھیں کہ آنکھ جب کہنے لمحہ گزر گیا، وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ لمحہ تو پھر ساری دنیا میں ایک وقت نہیں آ سکتی، لمحے کی بات نہیں، تاریخ ہے، وہ تاریخ جہاں جہاں آتی جائے گی، جیسے باقی سارے کاروبار چلتے ہیں ان تاریخ پر۔ مولانا صاحب میں تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں جی باتوں کی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی بات ہوئی تھی کہ زکوٰۃ کا پیسہ یہ ہے، تو اس میں اگر زکوٰۃ کا پیسہ کھانے پہ لگایا جائے تو کیا کھانے والے جو اس کے مستحق نہیں ہیں ان کو کھانا جائز ہے؟ نہیں، کھانا نہیں آپ کھلا سکتے، کھانے میں نہیں وہ پیسہ لگے گا؟ نہیں۔ اچھا یہ یتیم یا جو وہ بچے بچیاں جو نا ان کا تو ویسے ہی دین میں حق بنتا، مسکین فقیر ہے، ان کے پاس نہیں اپنا ایسا انتظام کوئی، ان کی تو مدد کرنی چاہیے۔ ایسے یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بھی غلط تصور ہے کہ بالکل جو مانگنے پر آ جائے نا اس کو دینی چاہیے۔ اب فقہاء میں سے کئی نے یہ بھی پابندی لگا دی کہ زکوٰۃ بھی آپ صرف اتنی ہی دے سکتے ہیں جس سے اس پر زکوٰۃ نہ فرض ہو جائے، بس 200-400 دے سکتے ہیں، اتنی نہ دے دیں کہ وہ بھی نصاب کا مالک ہو جائے۔ یہ ساری پابندیاں غلط ہیں۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ دکان کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے،
مگر نہیں اچھی زندگی گزار سکتا، اس کا کنبہ زیادہ ہے یا کوئی ایسے اخراجات اس کے ذمہ ہیں، آپ اس کو جتنا جی چاہے دے سکتے ہیں، 2-3 لاکھ بھی اگر دے دیں نا کوئی بات نہیں، زکوٰۃ اس پر کیوں پڑے گی؟ وہ تو اگلے سال تک اس کے پاس رہے گا تو پھر پڑے گی، اگر اس نے برت لینا بیچارے نے تو پھر جتنے سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ بچہ یا بچی کے سامان پہ دیا جا سکتا ہے، کھانے پہ نہیں لگایا؟ نہیں، کھانے پر نہیں دینا، اس میں امیر غریب صاحب۔ ابھی آپ سے پہلے بات انشورنس کی ہوئی تھی، جی جی، تو لائف انشورنس جو لوگ کرواتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ ہی زیادہ ہیں تفصیلات ہیں۔ آپ نہیں، مجھے تو آپ سے میرے نقطہ نظر میں وہ جو آپ نے بات کی تھی مزدوروں کا یا کمیونٹی بیسس پہ، وہ ہرجانہ یا تاوان کی صورت میں یا کسی نے کر دیا تو وہ مشترکہ طور پہ کلیکٹ کر کے دے، لیکن جو ہمارے یہاں رواج ہے یہ اسٹیٹ لائف انشورنس کا چل رہا ہے، یہ تو میرے نقطہ نظر میں تو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کروائی جائے، نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اپنی پراپرٹی جائیداد وغیرہ کو اگر نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے یا کوئی حادثہ پیش آنے کا، وہ آخرہ کا تو مسئلہ تو صرف ایسی صورتوں کے لیے ٹھیک ہے۔ آپ کی یہ بات اچھا، تیسری بات جو ہے وہ میں خصوصی طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی امام کے پیچھے دل میں کہتے ہیں کراہت آ جائے کسی اس کے فعل سے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جائز نہیں ہے، نہ پڑھے بندہ نماز اس کے پیچھے، لیکن مجبوری یہ ہو کہ مسجد وہاں پہ نزدیک ہے کہ وہ پھر کیا کرے؟ آپ نے جو بات فرمائی نا، اگر امام میں کچھ ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے شرعی برائی، ایک تو ہر ایک سے کچھ نہ کوئی ناراض ہوتے ہیں، باقی کوئی دینی خرابی ہے تو اس کو خود ہی ریٹائر ہو جانا چاہیے، اور نہیں ہوتا تو جماعت کو چاہیے کہ ایسے آدمی کو ہٹا دیں۔ امامت مسلمانوں کی سربراہی ہے ایسے آدمی کے پاس، مگر جب تک وہ الگ نہیں نہ کرتے، آپ کتنے دل سے اس سے ناراض ہیں، نفرت کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، پورا ثواب ملے گا۔ یہ تو بنو امیہ کا دور، بعد میں ایسے ایسے ظالم آئے، شراب پی کر نماز پڑھاتے تھے، صحابہ نے چھوڑی۔ مسئلہ ہمارے لیے یہ کلیئر کر گیا کہ وہ کمبخت بھگتتا رہے گا، اگر وہ جماعت کرا رہا اور آپ کے اختیار میں نہیں اس کو الگ کرنا تو آپ نماز پڑھیں۔ نماز الگ نہیں پڑھ سکتے، نہ چھوڑ سکتے ہیں جماعت کو۔ جماعت کی بڑی اہمیت، نہ فرقہ دیکھیں گے ہم، نہ عقیدہ دیکھیں گے، نہ کوئی اس کے عمل دیکھیں گے، اس کو اپنا آپ درست کرنا چاہیے۔ پڑھنے والوں کی نماز، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بے وقت نمازیں پڑھیں، اور ایسا دور بھی آیا کہ لوگ جمعہ پڑھنے گئے اور دیکھا کہ عصر کا وقت بھی جا رہا، اتنی لمبی بکواس شروع کرتے ہیں حجاج تو لوگ جو تھے نا صحابہ اور تابعین کھڑے ہو کر پھر نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ بیچارے بیٹھے بیٹھے اشارے سے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، پتہ نہ چلے قتل کر دیتے۔ اتنی بے بسی اس وقت ہو گئی تھی جو اب تک تو بہت آگے بڑھ گئی، تو بیٹھے بیٹھے نماز۔ مگر حضور نے فرمایا کہ اگر ایسے بھی آ جائے نا تو لوگوں نے کہا پھر ہم کیا کریں جب نماز کا وقت ہی گزر جائے؟ فرمایا تم وقت پر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، اور جب وہ جماعت کرائیں تو جا کر ان کے ساتھ بھی پڑھنا، ایک نفل ہو جائے گی۔ میں امت میں افتراق اور انتشار نہیں چاہتا، بے شک وہ بے ایمان ہوں گے۔ جماعت قائم رکھنا، وقت پر پڑھ لو گے فرض ادا ہو جائے گی، دوبارہ پڑھو۔ ان اماموں کا بھی ذکر کیا جو نماز میں کاٹ چھانٹ کریں گے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا نہیں، تمہیں پورا ثواب ملے گا، جو کمی بیشی وہ کریں گے اس کے جواب دے وہ۔ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق اتنا دین میں مقدم ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے والا الہام بھی ہے اس پر لعنت۔ کوئی ولی کہے نا مجھے الہام ہوا جس سے مسلمان فرقوں میں بٹ جائیں، وحدت ہو جس فنا جس سے وہ الہام بھی الہام، لعنت بھیجو ایسے مرزا غلام احمد کے الہام پر کہ باقی سارے کافر ہیں، جو مولوی ملا یہ کہے وہ کافر ہیں، وہ نماز نہیں، وہ شیطان کا ایجنٹ۔ دین میں ایک لفظ بھی نہیں دکھا سکتا کہ حضور نے سب پیش گوئیاں کیے نکالو دفتر، یہ بعد میں تم ملاؤں نے لکھ لیا اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے۔ اللہ کے رسول نے کہیں فرمایا کہ گمراہ ہوں گے جو جیتے، فرمایا نماز ساتھ پڑھنی۔ نماز ہی ایک رشتہ ہے جس سے مسلمان آپس میں جڑے ہیں، جب یہ بھی ٹوٹ گیا کعبے اکٹھے ہوں گے۔ جی سر میں نے پوچھنا کہ یہ جو قبروں کے بارے میں آتا ہے کہ اچھی زندگی مل جائے گی، فقیر مل جائیں گے، تو آج کل تو ان کے بہت زیادہ فقیر رواج ہیں، ان کے سنتی ہیں فقیر ہوتی ہیں، ان کا سوال میرا یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہ ابدال یہ کرتا ہے، کیا ان کے حدیث کی کوشش میں کیا ان کا ملتا ہے شرف بات میں؟ کیا دوسرا سوال پہلے اس سے بحث کرتے ہیں نا، اولیاء اللہ تو قرآن کی اصطلاح ہے، نا رسول اللہ کی اصطلاح، اللہ کے دوست، مگر اس کے بارے میں بھی ہمارے ذہنوں میں جو سما گیا نا کہ یہ کوئی خاص طبقہ، عام مسلمان اولیاء اللہ نہیں، کوئی گروہ ہوتا ہے جو کسی اسٹیج پر جا کر ولی بنتا ہے، یہ تصور دین کے خلاف ہے۔ ہر شخص جو کلمہ پڑھ لیتا نا، اس کی عملی حالت کچھ ہو،
وہ اللہ کے دشمنوں سے نکل آتا، اللہ کے دوستوں میں شامل ہوتا۔ مگر یہ ولایت عام دوستی، جیسے کوئی سرسری میرے دوست کچھ ایسے ہیں جن سے پھر بہت گہرا تعلق ہوتا، ایمان اور تقوی میں پھر جوں آگے کوئی بڑھتا جاتا، اس کی ولایت اعلیٰ درجے کی دوستی ہے۔ کوئی جو مومن ہے اس کو آپ کہیں اللہ کا دشمن، یہ تو بہت بڑی گالی، کافر کہنے کے برابر۔ دشمن نہیں ہوتا، کلمہ اس نے پڑھ لیا، دوستوں میں آ گیا، اب وہ نکما دوست ہے، کوئی بہتر ہو جائے گا۔ میں یہاں ایک حدیث پاک کا حوالہ دوں گا، ہم نے تو مذاق بنا لیا نا کہ اچھے بڑے لوگ ہیں، اذانیں کہہ رہے ہیں، نمازیں، ان کو کافر کہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا خیال ہم سے جدا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی کئی مرتبہ پیش ہوئے شراب نوشی میں، عادت پڑی ہوئی تھی، بندے برے نہیں تھے، عادت بری صحبت میں پڑ جاتی، کئی مرتبہ جھوٹ پتان ہوا ان کو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے لعنت کر کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، کتنی بار یہ گرفتار ہوا، بعد ہی حضور نے فرمایا لعنت کر کے شیطان کی مدد نہ کرو، یہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے۔ حضور نے سرٹیفکیٹ دیا کہ بے شک عادت بری ہے یار، اللہ رسول سے محبت رکھ رہا ہے، یہ کافر ہو کر پی سکتا، کیوں تم کہتے ہو کرمانگوں کو اللہ کا دشمن؟ اس لیے آپ حیران شرابی عادی کو، ہم اچھے بڑے لوگ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذانوں میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ان کو نہیں مسلمان مانتے۔ آپ وہ گرنتھ پڑھیں پھر آپ کو تسلی ہوگی کہ مسلمان، یہی دو کلمے تھے، یہ تو ہر مسجد پڑھ رہی ہے، کیوں آپ فتویٰ کفر کا دیتے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے کسی برائی پر اتنا سخت نہیں کہا جتنا کافر کہنے پر، کہ کلمہ گو کو جو کافر کہتا ہے وہ خود ہو جاتا، کہ ہمارے نزدیک اسلام ہی کفر ہے، اسلام وہ لایا ہوا، آپ اس کو مسلم ہی مان رہے۔ یہی میری پکار ہے، چیخ ہے، کتابیں لکھی، ہر روز میں فتاوی آن لائن پر کہتا ہوں، یہ سب میرے بھائی ہیں، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی، ان میں سے کفر نام کی ایک شے بھی، لوگوں کی اپنی بنائی باتیں، ایک دوسرے کا پڑھتے نہیں، اپنی طرف سے ان کے بارے میں باتیں گڑ رہی ہیں، وہ گستاخی کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھئی اصل کتابیں پڑھو، مناظرہ باز لوگوں کو چھوڑو، پتہ چلے گا کہ یہ ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں بالکل اللہ کے رسول کے دیوانے ہیں، ہر ان میں سے بڑھ بڑھ کے بات کر رہا ہے، تہجد گزار ہے، کون کافر ان میں سے؟ پڑھتے نہیں، اور پڑھیں گے تو مناظرے کی کتابیں، جو رسالے ایک دوسرے کے خلاف لکھ لیے نا، جن نے تصویر بگاڑ کر وہی لیے پھرتے ہیں۔ وہ بیچارے ہر گروہ کے لوگ کہتے ہیں توبہ لعنت ہے اس پر۔ ایک بچی نے ایک دن مجھے پوچھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی عزت اتنی ہے جتنی بڑے بھائی، میں نے کہا بیٹی عمر گزر گئی، بوڑھا، مجھے آج تک ایسا نہیں کوئی ملا، اگر تجھے کوئی ملے میرے ساتھ بھی ملاقات کرا کہ وہ کم وقت کون ہے جیسا کہتے بات بنا لیں گے، ایک عبارت کو غلط سلط کاٹ کر، اب اس کا وقت نہیں، بات کیا تھی اس کو کیا بنا دیا۔ آپ دل میں یہ بٹھا لیں کہ جو بات ایک ان پڑھ سن کر، ان پڑھ مسلمان کا توبہ توبہ، وہ عالم لکھ سکتا، یہ قاعدے کی بات عالم نہیں لکھ سکتا، نہ مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھ سکتے ہیں، وہ بھی علامہ احسان اللہ دیر جھوٹ بولتا بریلویت میں، جو یہ کہتے ہیں وہابیہ میں ضیاء اللہ وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل کتابیں نکالیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے کہ لعنت ہے ان جھوٹوں پر، بات کیا تھی اور یہ کدھر کی کدھر لے گئے۔ تو کوئی مسلمان نہ گستاخ رسول ہے، نہ کوئی مشرک ہے، غلطی سے اگر وہ کام کر رہا کہ میں تعظیم کر رہا تو آپ اس کی اصلاح کریں، کہ وہ ادب کر رہا اپنے خیال میں ذرا حد سے بڑھ گیا، شرک نہیں کرنا تھا، وہ سر پھاڑ دے گا آپ کا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں شرک کرتا، تو علم نہ ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے خبر، کافر مشرک کیوں کہتے ہیں؟ آج کے درس میں اگر یہی بات آپ میری اللہ کے لیے مان لینا کہ کلمہ گو کو کافر نہ کہے، جس مسجد میں جائیں پڑھیں نا کہ پیشانی پر کیا رکھا، سنی، بریلوی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، چھوڑیں ان باتوں تو ساری مسجدیں آپ کی، قرآن پڑھ رہا ہے، قبلہ رخ ہے، آپ نے قرآن کے پیچھے کھڑا اس کا عقیدہ جو ہے جواب دیتا رہے گا۔ جی قبر کی کیا بات؟ کچی قبر، یہ قبر کی بات انہوں نے کہی نا، کچی پکی کی، تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں پر عمارت بنانا اور ان کو چونا گچ کرنا جو ہے نا، اس سے آپ نے منع کیا، اور زیادہ جو ہے نا خرابیاں بھی پیدا ہوئی ہیں پکی قبروں سے۔ اگر سادہ قبریں ہوتی نا بے شک اولیاء کی ہوتی، کیوں یہ ہوتا کہ وہاں قوالیاں ہو رہی ہیں، میلے ہو رہے ہیں، اور کئی تو ایسے مزار بھی ہیں کہ اولیاء اللہ کی روحیں بھی دکھی ہیں، زنا ہوتا ہے وہاں، شراب نوشی ہوتی ہے، بھنگ ہوتی ہے، اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیوں نہیں، اور معاشی طور پر بھی یہ نقصان دہ کہ ایک قبر پر آپ نے لاکھوں کروڑوں لگا دیا، اس کو غسل دیتے ہیں عطر سے، کیا فائدہ اس اللہ کے نیک بندے کی، وہ تو جنت میں، اس کو ان خوشبوؤں کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے غریب تھے جن کے گھر آباد ہو سکتے تھے، بچیاں اپنے گھروں میں جا سکتی تھیں، آپ یہ ملنگوں اور مجاوروں کو دے رہے ہیں، تو ہے دین کے خلاف۔ ان یبنا القبر وان یجسس علیہ، منع کیا کہ چونا گچ نہ کرو، نہ ان پر کوئی عمارتیں بنا۔
جی جی میری نظر سے کتاب گزری تھی تقریات الایمان، اسماعیل ظاہری کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہ میں سمجھ گیا. آپ یہ کریں کہ آپ آ جائیں. بات کر رہے ہیں پلیز. نہیں وہ میں نے سمجھ لی نا بات. اب آپ کریں نا یہاں بات فائدہ نہیں. آپ میرے پاس آئیں تقویۃ الایمان نکال لیں گے, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ اس کا سیاق و سباق کیا بتاتا. لے آئیں وہ تقویۃ نہیں. اب بات کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بات بھائی یہ مناظرے اور جھگڑے کی مجلس نہیں ہے. آپ کو تقویۃ الایمان پر یہ نا میرے مجھ سے چھپی ہوئی ہے. آپ وہ لے آئیں, میں بیٹھ جاؤں گا, آپ کو پڑھاؤں گا کئی سطریں آگے اور پیچھے سے. اگر یہ بات نکل آئی تو میری گردن اتار دیں. آپ خود ہی نہیں. ہاں اگر تو سمجھنا ہے نا تو آپ بے شک آ جائیں, بیٹھیں گے. میں جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ البریلویہ میں علامہ نے لکھا, میں وہاں بھی مولانا رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے نکال کر دیکھا بات انہوں نے کیا لکھی. اور میں کسی کا وکیل نہیں, میں سب ان مولویوں سے بیدار ہوں. انہوں نے یہ دکانیں بنائی اسی طرح کہ دوسرے کی بات بگاڑو, ان کو بدنام کرو. تقویۃ الایمان چھپی نہیں, مجھ سے لے آئیں, آپ سے ہی پڑھاؤں گا. مگر کہوں گا اللہ کے لیے پہلے توبہ کرو کہ مطلب نہیں بدلنا, پڑھتے آؤ. اگر یہ بات نکلی کہ بڑا بھائی عمر میں اور اس کی یہی تعلیم ہے جو میرے بڑے بھائی کی عمر میں, تو میری گردن اتار دیں. نہیں کیا فائدہ یہاں مناظرے کی باتیں نہیں کریں. ہاں سیاق و سباق بڑے کھلے دل سے میں آپ کا استقبال کروں گا. میں صرف ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی. ایسے ہی ہونا چاہیے. بلا جج کی پوچھے, بلا جج کہ آپ پوچھے, سب میرے بھائی ہیں, کسی گروہ سے بھی چلو گے مسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وحبیب رب العالمین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ وعیدنا من مضلات الفتن. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. خوش رکھے اللہ تعالیٰ, برکت دے.